अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, जब भी मैं लंदन आता हूं तो मुझे एहसास होता है कि पाकिस्तान का कितना बड़ा सरमाया किस बुरे तरीके से ज़ाया हो रहा है। ना सिर्फ लंदन बल्कि दुनिया भर के वो ममालिक जो पाकिस्तान के स्टूडेंट्स को अट्रैक्ट करते हैं, हर जगह पर उनके लिए वो सहूलियात मुहैया नहीं करते जिनका ख्वाब लिए ये स्टूडेंट्स पाकिस्तान से ट्रैवल करके इन ममालिक में आते हैं। पिछली मरतबा जब मैं यहाँ पर आया था तो मैंने कुछ स्टूडेंट्स के हवाले से प्रोग्राम किए थे और मैंने बताया था कि किस तरीके से हालात यहाँ पर तब्दील हो रहे हैं। अब पॉलिसी यकसर तब्दील होते हुए नज़र आ रही है और अगर पाकिस्तान में मौजूद तलबा ने इस पॉलिसी को सही तरीके से स्टडी नहीं किया और इसके मुख्तलिफ नुकात को ज़हन नशीन नहीं किया तो उनके लिए बड़ी मुश्किलात पैदा हो सकती हैं। पाकिस्तान से आने वाले स्टूडेंट्स तालीम को हमेशा एक इंस्ट्रूमेंट के तौर पर लेते रहे हैं। मैं हर किसी की बात नहीं कर रहा, लेकिन बहुत से ऐसे ख़ानदान हैं जो तलबा को यहाँ पर भेजते हैं कि उनको सस्ती तालीम मिलेगी, सस्ती तालीम के साथ उनको आसानी से नौकरी मिल जाएगी, सस्ती तालीम, आसानी से नौकरी और उसके बाद शायद इंडेफिनिट वीज़ा मिल जाए और अगर उनकी किस्मत अच्छी हो तो यहाँ पर उनकी रहाइश का बंदोबस्त भी हो जाए परमानेंटली, यानी ब्रिटिश पासपोर्ट उनको यहाँ पर मिल जाए। लेकिन अब हालात बिल्कुल तब्दील हो गए हैं। आज के प्रोग्राम में हम आपको बताएंगे कि पिछले चंद माह के अंदर जो पॉलिसी तब्दील हुई है उसका इम्पैक्ट स्टूडेंट्स की ज़िंदगियों के ऊपर क्या पड़ा है और यहाँ पर जो स्टूडेंट्स मौजूद हैं क्या उनको इसका अदराक है या नहीं कि इस पॉलिसी की तब्दीली के बाद उनके लिए मुस्तकबिल के कितने दरवाजे खुले रह गए हैं और कितने बंद हो गए हैं। बिलखुसूस इस प्रोग्राम में नाज़रीन हम जिक्र करेंगे उन ख़वातीन का, उन बच्चियों का जो दिल में बड़े अरमान लिए तालीम के हसूल के लिए इन जगहों का रुख करती हैं और यहाँ पर जो हालात का उनको सामना होता है उसका आप अंदाज़ा भी नहीं कर सकते। तो सिर्फ लड़कों की बात नहीं है, इस प्रोग्राम में आपको ख़वातीन की, बच्चियों की मसाइल की एक तवील फहरिस्त मिलेगी जिनमें से बाज़ मसाइल हैं वो इंतहाई गौर तलब हैं। यहाँ पे वो कहते हैं कि अगर एक घर में 10 लड़के भी रहते हैं ना तो हमें एक रूम दे दो, एक लड़की ऊपर वाला बेड शेयर कर लेगी और मैं फ्लोर पे बिस्तर डाल के लेट जाऊंगी। स्टेटस जो है स्टूडेंट्स वाला खत्म हो गया और इलीगल होगी ना आप? इलीगल हाँ हो गई। I personally say don't come. कत्तन नहीं आए जो सोच रहे हैं कि यहाँ पे बहुत कुछ है, यहाँ पे रींग रींग के ज़िंदगी गुजारने वाला हिसाब है, यहाँ पे बहुत मुश्किल है। तालिबात के मसाइल बाद में आपको हम दिखाएंगे। आगाज़ करते हैं प्रोग्राम का दो तालिब इल्मों से बात करके, जिनमें से एक ने तो एक यूनिवर्सिटी से यहाँ पर डिग्री मुकम्मल कर रही है लेकिन वापस जा रहा है और दूसरे का ख्याल है कि शायद यहाँ पर अगर डिग्री ना मिली या कोई मसला हुआ तो शादी करके गुजारा कर लेगा। दोनों की बातचीत सुनिएगा। मैं यहाँ पर दिसंबर 2008 में आया था। और वलीद आप? मैं 2 साल से इधर से। 2 साल से जी। आपने यहाँ पे क्या किया? मैं यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह मैं आई जस्ट रिसेंटली ग्रेजुएटेड ब्रुनेल यूनिवर्सिटी से बिजनेस एंड मैनेजमेंट मार्केटिंग किया, BSc ऑनर्स। तो अभी आप रुकेंगे यहाँ पे? वर्क वीज़ा है आपके पास? मेरा वर्क वीज़ा तो आई हैव अपॉर्चुनिटी अप्लाई फॉर इट, बट मेरा कोई इरादा नहीं है इस तरह का। मैं पाकिस्तान जा रहा हूँ और यहाँ पे मैं सैटरडे को इंशाल्लाह पाकिस्तान जा रहा हूँ। लेकिन अभी आप रुक भी तो नहीं सकते ना डिग्री कंप्लीट करने के बाद? हम रुक नहीं सकते। अगर फॉर एग्जांपल हमारा वीज़ा एक्सपायर हो रहा है, फॉर एग्जांपल कल वीज़ा एक्सपायर हो रहा है तो हम लोग यहाँ पे एक दिन नहीं रुक सकते, हमें वापस अपने मुल्क जाना पड़ेगा, वहाँ से हमें एक्सटेंशन के लिए अप्लाई करना पड़ेगा एंड देन वी हैव टू कम बैक, और इधर वर्क वीज़ा के लिए अप्लाई करना पड़ेगा। आपको इसका पता है ना कि अब आप इसके बाद रुक नहीं सकते, वीज़ा की पॉलिसी तब्दील हो गई है। हाँ जी, चेंज हो रही है पॉलिसी। आपका वीज़ा कब खत्म हो रहा है? मेरा 6 मंथ बाद हो रहा है। उसके बाद एक्सटेंशन चाहिए होगी आपको? एक्सटेंशन डेफिनेट। 1600 पाउंड है आपके पास? हैं भी हैं लेकिन कुछ लोगों से भी लेंगे, इधर फ्रेंड्स वगैरह हैं वो कर देते हैं एक दूसरे को, फ्रेंड्स एक दूसरे के साथ हेल्प कर देते हैं। तो आपको 1600 पाउंड क्यों चाहिए? जरा मुझे तो पता है लेकिन व्यूअर्स को नहीं पता कि 1600 पाउंड आपको क्यों चाहिए। ना होगा तो क्या होगा फिर? क्योंकि अभी जो इधर लंदन के हालात हैं, इधर जॉब्स मिलना काफ़ी मुश्किल है, ऊपर से इनकी पॉलिसी ऐसी आ गई कि स्टूडेंट्स जॉब भी नहीं कर सकते। अगर उन्होंने जॉब करनी है उनको हाई एजुकेशन यानी कि हायर एजुकेटर प्रोवाइडर्स के साथ एजुकेशन लेनी पड़ेगी, यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना पड़ेगा और उनकी फीस इतनी है कि एक मिडिल क्लास अफोर्ड नहीं कर सकती। अच्छा, आप यहाँ पे काम भी साथ स्टूडेंट को कुछ घंटे अलाउड थे ना? हाँ, बिल्कुल। अब कम हो गए? अब कम हो गया। मेरे ख्याल में सुनने में आ रहा है कि अब से जिसका वीज़ा लगेगा उनको 8 आवर्स अलाउड होंगे। पहले 16 आवर्स थे जब मैं आया था। ठीक है। तो ये था कि मैंने 2 साल काम भी किया, रिटेल असिस्टेंट था मैं एक जगह पर। तो आप कितने घंटे करते हैं नौकरी? मैं 20 घंटे। लेकिन जब पॉलिसी तब्दील होगी तब कम हो जाएगी ना मेरे ख्याल अगले साल? हो चुकी है पॉलिसी, हो चुकी है। 20 घंटे करते हैं आप? अभी जब तक वीज़ा 20 घंटे करूँगा, अगर फिर करना चाहूँ एक्सटेंशन के बाद मुझे किसी ऐसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना पड़ेगा जो पब्लिक फंडेड हो। अभी जहाँ मैं पढ़ रहा हूँ वो प्राइवेट कॉलेज है, लेकिन रूल ये आ गया कि प्राइवेट कॉलेजेस में जो बच्चा पढ़ता है
وہ جاب نہیں کر سکتا. لیکن جو پبلک فنڈیڈ یونیورسٹی میں جن کی فیسز 8,000 10,000 پاؤنڈ ہے ایز کمپیئر ٹو دیز کالجز, وہ مینیج نہیں کر سکے گا اسٹوڈنٹ. بہت بڑی رقم ہے نا, بہت بڑی رقم ہے. وہ ظاہر آپ افورڈ نہیں کر سکتے. تو گزارا کس طرح ہوتا ہے آپ کا, کتنا پر گھنٹہ آپ کو ملتا ہے؟ 6 پاؤنڈ پر آورس. 6 پاؤنڈ پر آورس. اور کتنے بن جاتے ہیں پھر؟ بہت کم بنتے ہیں نا. 120 150 اتنے بن نہیں جاتے. جی. تو کس طرح پھر گزارا کرتے ہیں آپ؟ 1600 پاؤنڈ آپ نے پھر گھر سے منگوانے پڑیں گے نا آپ کو. لیکن یہ بھی ہوتا ہے نا, جب ہمیں ہالیڈیز آتی ہیں پھر ہم کالج سے لیٹر لیتے ہیں فل ٹائم کا, پھر ان دنوں میں ہم فل ٹائم جاب کرتے ہیں. فل ٹائم لیٹر آپ کو آسانی سے تو نہیں ملتا؟ کافی ڈیفیکلٹیز ہو رہی ہیں. کبھی آپ کو وہ پیسے بھی دینے پڑتے ہیں. سال تو کرتے ہیں, آپ کے کالج کی بات نہیں کر رہا ویسے. کالج کی ایسا مسئلہ نہیں ہے, لیکن چند فرینڈز ایسے ہیں وہ کالج جاتے بھی نہیں ہیں. وہ ان کے کالج کہتے ہیں آپ ہم کو اتنے آگے پیسے دے دیں منتھ بعد, یا جتنا آپ کا کورس ہے اتنی فیس دے دیں, ہم آپ کو پوچھیں گے نہیں آپ کہاں رہ رہے ہو, کیا کر رہے ہو. اچھا, پہلے ویزوں کا یہ ہوتا, پڑھائی کا یہ ہوتا تھا کہ سستے کالج کے ساتھ سستی تعلیم, پھر سستی تعلیم کے ساتھ نوکری, پھر سستی تعلیم کے ساتھ نوکری اور اس کے بعد انڈیفینٹ ویزا, پھر سستی تعلیم نوکری انڈیفینٹ ویزا, اور پھر ساتھ شہریت. بالکل شہریت ہوتی تھی, اب تو انہوں نے وہ بھی ختم کر دیا. لاسٹ ایئر میرے خیال میں اپریل میں ان لوگوں نے HSMP ختم کیا ہے, اور اس بار کہہ رہے ہیں کہ PSW ختم کیا. HSMP کیا ہوتا ہے؟ HSMP ہائیلی اسکلڈ ورک ویزا ہے. تو وہ یہ ہوتا ہے کہ اس کو ان لوگوں نے ختم کر دیا ہے. میں نے آپ کو جیسے بتایا کہ وہ جو ایجنڈا تھا جس پر یہ آئی ہے, آپ کو پتا نا بلیجیے ختم ہو گیا, جو ہائیلی اسکلڈ امیگریشن ویزا جو ہے وہ ختم ہو گیا. میرے خیال سے ابھی کہہ رہے تھے نیکسٹ اپریل سے ہو گیا, اور اس بار اپریل سے وہ کہہ رہے ہیں کہ پوسٹ اسٹڈی ورک جو ہے PSW وہ بھی ختم کرنے جا رہے ہیں. تو اگر تعلیم ختم کرنے کے بعد جو آپ کو کام کی اپرچونٹی ہوتی تھی وہ بھی ختم ہو گئی گریجویشن کے, تو آپ نے تعلیم مکمل کی جیسے تیسے, تکار واپس فیصلہ آباد سے. ہاں جی بالکل. ویسے ایک اور بھی حل ہے, کہتے ہیں شادی کر لو ادھر پکے ہو. ہاں جی, یہ شادی کا بتا. بالکل, ایک یہی آگے ہے نا, اگر دیکھا جائے حل نہیں ہے, مسائل کا آغاز ہے شادی کرنا. لیکن چلیں اگر دیکھا جائے تو اگر یہی ٹریک رہا اور یہی سب کچھ چلتا آ رہا ہے, یہی ٹرینڈ آئے, تو اپریل کے بعد پھر یہی حل رہ جائے گا ہر کسی کے پاس کہ وہ اگر شادی کر سکتا ہے. یہاں پہ لوگ کیا کرتے ہیں, تو 5,000 10,000 پاؤنڈ دے کے شادی کر لیتے ہیں, پیپر میرج کر لیتے ہیں, اس کے بعد نیشنلٹی لے کے پھر یہاں پر ہی زندگی گزارتے ہیں. یا تو کسی سے پیار ہو جاتا ہے اصل میں, اور اس کے ساتھ پھر زندگی گزارنے کا سوچتے ہیں. کیوں جی, تو یہی ٹرینڈ ہے. صحیح یہ ٹھیک ہی کہہ رہے ہیں. ٹھیک کہہ رہے ہیں جی. آپ پھر اسی ٹریک پہ جائیں گے؟ ڈپینڈ کرتا ہے سچویشن پہ ڈپینڈ کرتا ہے. اور ایک اور وہ ہے کہ ابھی میں جب گریجویٹ ہوا اس کے بعد میں نے کوشش کی کہ یہاں پہ جابس کے لیے اپلائی کروں. تو میں نے میرے پاس گرین پاسپورٹ ہے, میں نے جابس کے لیے اپلائی کیا. میں 4-5 جگہوں پہ انٹرویو بھی دینے گیا. الحمدللہ میری ڈگری اچھی ہے, لیکن مجھے کوئی جاب کا پازیٹیو رسپانس نہیں آیا, صرف اس لیے کہ میرے پاس گرین پاسپورٹ ہے. ٹھیک ہے, یا تو میرے پاس ورک پرمٹ نہیں ہے, ایک یہ فیکٹر ہے, اور دوسرا فیکٹر یہ ہے کہ میرے پاس میں انگلینڈ کا ریزیڈنٹ نہیں ہوں. اس وجہ سے وہ لوگ زیادہ پریفر جو ہے اپنے لوگوں کو کر رہے ہیں. اسپیسیفکلی آپ یہاں پہ کیوں آئے تھے؟ میں پڑھنے بھی آیا تھا اور تھوڑا سے پیسے کمانے بھی آیا تھا, سچی بات یہ. تو اب آپ کو لگتا ہے کہ جس پلان کے تحت آپ آئے تھے اس میں تھوڑی سی خرابی ہے, مشکل ذرا زیادہ ہے آپ کی توقع سے؟ بہت زیادہ ہے. یہ مس انڈرسٹینڈنگ ہے لوگوں کی کہ بندہ ادھر پیسے کماتا ہے, ادھر جتنے کماتا ہے اتنے لگ جاتے ہیں بندے کے. بالکل صحیح. فیسز دینے کے لیے ہر چیز, ٹریولنگ ادھر اتنی مہنگی ہے, اکوموڈیشن اتنی مہنگی ہے کہ بندہ افورڈ نہیں کر سکتا ادھر. آئی تھنک میں ان سے ایگری کروں گا. ان لوگوں نے سسٹم ہی ایسا ڈیزائن کیا ہے کہ آپ جتنا کماتے ہیں یہاں پہ انہی کو دے دیتے ہیں. مطلب ہینڈ ٹو ماؤتھ والی زندگی ہے. ڈپلومے کے بعد نہ صرف نوکری کے مواقع ختم ہو گئے, بلکہ اس کے بعد کے جو مراحل تھے اس کے اندر بھی انتہائی سختی ہے. شادی کے دروازے بھی بند ہوتے ہوئے ہمیں نظر آ رہے ہیں. وہ ایجنٹس جو اسٹوڈنٹس کو یہاں پر لا کر سیٹل کرواتے ہیں, جن کا بزنس اس بات پر انحصار کرتا ہے کہ اسٹوڈنٹس آتے رہیں, وہ بھی اس پالیسی کے اثر کے تابع یہ کہنے پر مجبور ہو گئے ہیں کہ اب اسٹوڈنٹس تمام تر معلومات لیے بغیر اگر یہاں پر آئیں گے تو ان کے لیے ذلت اور رسوائی کے لیے اور کچھ نہیں ہے. ہم نے ایک ایسے ہی ایجنٹ سے بات کی, دیکھیے گا وہ باوجود اپنے بزنس کی ریکوائرمنٹس کو پورا کرنے کی ایفرٹ کرتے ہوئے آپ کو نظر آئیں گے کہ یہ بھی بات ایکنالج کر رہے ہیں کہ اب پاکستانی اسٹوڈنٹس جو پہلے طریقے سے آتے رہے ہیں اگر یہاں پر نہ آئیں تو بہتر ہے. اچھا عابد صاحب یہ بتائیں کہ آپ کیا کام کرتے ہیں, پریسائزلی کیا کام؟ میں ریکروٹمنٹ کرتا ہوں اسٹوڈنٹس کی, انٹرنیشنل اور لوکل اسٹوڈنٹس کی ود ان یو کے. تو ود ان یو کے یعنی باہر سے اسٹوڈنٹس آتے ہیں ان کو نہیں ہینڈل کرتے آپ؟ بالکل, باہر والے فیصل آباد, لاہور, جھنگ, مظفر آباد, راولپنڈی, اسلام آباد کے جو سارے پاکستان سے. اچھا چلتے ہیں, ذرا یہ بتائیں
کہ اب یہاں پہ کیا کیا پالیسی تبدیل ہو گئی ہے؟ ایکچولی یہاں پہ اگر دیکھا جائے تو ڈے بائی ڈے پالیسیز چینج ہوتی رہتی ہیں، اور اسٹوڈنٹس کے پوائنٹ آف ویو سے اگر دیکھیں تو میرا خیال ہے کہ لاسٹ 6 to 8 months میں اسٹوڈنٹس کو ایون پتہ ہی نہیں کہ پالیسیز ہے کیا ہیں، اور ڈے بائی ڈے اتنی چینجز آ رہی ہیں کہ ہم خود ایز اے ریکروٹمنٹ میں کنسلٹنٹ ہوں تو مجھے ہر روز ریڈ کرنا پڑتا ہے ہوم آفس کی پالیسیز کو، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ کبھی بینک اسٹیٹمنٹ کا ایشوز کے حوالے سے ہوتے ہیں، کبھی اسٹوڈنٹ کی ٹیئر 4 جرنل کا ہوتا ہے کہ جی فلاں کالج لسٹ سے اپڈیٹ نہیں ہوا ہے یا لسٹ سے آلریڈی ریموو ہو گیا ہے، لائسنس سسپینڈ ہو گیا ہے۔ 4-5 جو بڑی بڑی تبدیلیاں ہیں جس سے اسٹوڈنٹس کی زندگی جو ہے وہ بہت زیادہ عجیب، وہ کیا کیا؟ وہ سب سے پہلی بات اسٹوڈنٹ کا جو سب سے جو ٹیئر 4 کا جو پالیسی انہوں نے اپنائی ہے، اے ریٹنگ بی ریٹنگ کا، اور جو ابھی ہائیلی ٹرسٹڈ کا، یہ ایک ایشو ہے اسٹوڈنٹس کو انڈرسٹینڈ کرنے میں۔ ریٹنگ ختم ہو گئی ہے، ریٹنگ اب ختم ہو گئی اور ہائیلی ٹرسٹڈ ایک ہی کیٹیگری رہ گئی ہے، ایک کیٹیگری رہ گئی ہے، ٹھیک ہے، اور اس ایک جو کیٹیگری میں کالج ہوں گے اس میں آپ جائیں، بالکل، باقی کسی میں نہ جائیں۔ باقی کسی میں نہ جائیں۔ پاکستان میں تو ریکروٹمنٹ ہو رہی ہے ہر کالج میں B+ ہے، میں A۔ بالکل ایسا ہی اسٹوڈنٹ کے ساتھ بھی بیسیکلی زیادتی ہو رہی ہے، کیونکہ ان کو تو نالج میں نہیں ہے کہ یہاں پہ ان کو کیا پرابلمس فیس کرنے پڑیں گے۔ جب یہاں پہ آتے ہیں اے ریٹنگ میں تو کہتے ہیں یہ کالج سسپینڈ ہو چکا ہے، تو وہ فیس جو پیڈ کی ہوتی ہے وہ آلریڈی ضائع ہو چکی ہوتی ہے، اور پھر نئے کالج میں سوئچ کرنے کے لیے جو ہے نئی فیس پیڈ کرنی ہوتی ہے۔ دوسرا کیا ہوا؟ دوسرا سب سے بڑا جو ایشو ہے وہ یہ ہے کہ اسٹوڈنٹ کی ورک ریسٹرکشن کا ایشو ہوا ہے سب سے پہلے، جو کہ 4 جولائی سے امپلیمنٹ ہوا ہے، جس میں اور لیول 7 تک جتنے بھی اسٹوڈنٹس ہیں کسی کو ورک الاؤڈ نہیں ہے، ایون 10 hours تک، جو کہ عام پرائیویٹ کالجز میں پڑھ رہے ہیں۔ کام نہیں کرے گا تو کھائے گا کہاں سے؟ سب سے بڑا ایشو یہی ہے کہ موسٹلی اسٹوڈنٹ یہاں پہ جو آئے ہوئے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر ہمارے پاس کام نہیں ہے تو ہم سروائیو نہیں کر سکتے، اور انہیں بیک کنٹری سے اپنے پیسے منگوانے پڑتے ہیں۔ کیا کرتے ہیں؟ کرتے کیا ہیں بس بیچارے آج کل تو میں نے جو میرے نالج میں ہے موسٹلی اسٹوڈنٹ ان امپلائڈ ہیں اور کوئی جاب شب نہیں ہے، اور کبھی کہتے ہیں مجھے ایک ادھ شفٹ کہیں مل جائے، کہیں کوئی جاب مل جائے کوئی پیسے کے لیے، پھر گھر فون کرتے ہیں، گھر والے کہتے ہیں پھر واپس آ جاؤ، ادھر کس لیے گئے تھے، تو دے ہیو اے لاٹ آف سفر پرابلمس ان کو ہوتی ہیں۔ اور میں کام ختم۔ اچھا، اور اس کے علاوہ ویزے کا کیا ہوا؟ ویزے کا اب یہ ہے کہ ان کو ایک تو ایشو سب سے جو بڑا میں ہائی لائٹ کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ اسٹوڈنٹ جب اپنی ایکسٹینشن بھیجتے ہیں کہ کالج ایگزسٹ کر رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، جو ہی کو اپلیکیشن ہوم آفس جاتی ہے تو پتہ چلتا ہے کہ کالج سسپینڈ ہو گیا ہے، اور they have to wait for 6 to 8 months still, and they didn't get any response from the home office that either what is their application status now at the moment. What do they do then? کیا کرتے ہیں؟ کچھ بھی نہیں کرتے، بس ویٹ کر لیتے ہوتے ہیں، اور کہتے ہیں ہوم آفس فون کرو تو وہ کہتے ہیں کہ your application is in progress, that's it, nothing then more they can't. تو پھر ویزا ختم ہو گیا، ایلیگل ہو گیا نا؟ انلیگل نہیں، وہ کہتے ہیں کہ ہماری اپلیکیشن جب تک ہوم آفس میں ہے، ہوم آفس کی نظروں میں اپلیکیشن جو ہے نا آپ لیگل اسٹیٹس سے رہ رہے ہوتے ہیں انٹل کہ ہوم آفس آپ کو بیک ریپلائی کرے جی کہ آپ کی اپلیکیشن کا یہ ڈیسیژن ہے۔ ڈیسیژن ہونے سے پہلے تک جو ہے نا جب تک ہوم آفس کے پاس ہے وہ لیگل ہی ہوتے ہیں۔ اچھا، اب تو جو انگریزی کا ٹیسٹ ہے آئٹس کا جو ہے وہ اب بھی کمپلسری ہو گیا؟ آئلٹس ہر ایک کے لیے کمپلسری ہو چکا ہے، ایون لیول 4 سے لے کے جب جو بھی لیول 7 تک ہے، لیول 4 5 6 7 اس میں اسٹوڈنٹس کو ہر ایک کو انگلش کا ٹیسٹ پاس کرنا ضروری ہے، ادروائز دے وانٹ بی ایبل ٹو گیٹ اینی ایکسٹینشن۔ واٹ از یور ریکمنڈیشن ٹو دوز اسٹوڈنٹس جو ابھی اپلائی کر رہے ہوں گے، ان کو کیا آپ نے پیغام دینا ہے؟ میں تو کسی اسٹوڈنٹس کو ریکمینڈ نہیں کرتا ہوں انٹرنیشنل لیول پہ کہ وہ جو ہے نا یہاں پہ آ کے جو ہے نا اگر وہ فردر اسٹڈی کرنا چاہتے ہیں تو پراپر اپنے انگلش کو وہاں سے امپروو کر کے آئیں۔